السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل وائی جے اکیڈمی۔ تو جیسا کہ ہم نے اپنا 8th اینڈ 9th جو یونٹ تھا ہمارا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم اپنے فریزز دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ کس کس طرح کے فریزز کا استعمال کیا جاتا ہے عربک لینگویج میں۔ تو آج ہمارا جو یونٹ ہے وہ 10th یونٹ ہے، جو انہی فریزز جو ہم فریزز پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری، مرکب وصفی اور مرکب اضافی، جتنے بھی ہم نے فریزز کیے ہیں انہی فریزز کا یوز کر کے ہم سینٹنسز یعنی نومینل سینٹنسز بنانا، جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے۔ جب میں نے بک اسٹارٹ کی تھی، آپ کی پڑھانا اسٹارٹ کیا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ عربک لینگویج میں جب ہم سینٹنسز کریٹ کرتے ہیں تو وہ سینٹنسز ہمارے 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نومینل سینٹنس یعنی جملہ اسمیہ، دوسرا ہوتا ہے وربل سینٹنسز۔ تو ہم نے اسٹارٹنگ کی تھی نومینل سینٹنسز سے کہ کس طرح ہم اپنے نومینل سینٹنسز کو کریٹ کرتے ہیں عربک لینگویج میں، کیونکہ نومینل سینٹنسز کو سمجھنا زیادہ آسان ہے بنسبت وربل سینٹنسز کے، کیونکہ وربل سینٹنسز ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کا بھی۔ تو اس لیے ہماری بک میں جو ہے ہمیں سب سے پہلے نومینل سینٹنسز کا اسٹرکچر بنانا سکھایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نومینل سینٹنسز کے جملہ اسمیہ کے۔ پہلا پارٹ کہلاتا ہے مبتدا، سبجیکٹ، اور جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا کہلاتا ہے خبر، جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، مطابقت دیکھتے ہیں دونوں میں، یعنی اپنے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی خبر اور مبتدا اور خبر دونوں میں مطابقت دیکھتے ہیں، نمبر وائز، جنڈر وائز اور کیس وائز۔ لیکن ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم ڈیفینٹ لاتے ہیں، اور خبر ہماری ہمیشہ انڈیفینٹ یعنی نکیرہ رہتی ہے۔ یعنی ہمارا جو مبتدا ہوگا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو ہماری خبر آئے گی وہ نکیرہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو یونٹ ہے ہمارا 10th یونٹ، اس میں ہم سینٹنسز بنائیں گے، نومینل سینٹنس، جملہ اسمیہ، ان تمام فریزز کو جو ہم نے اب تک سیکھے ہیں ان کا یوز کرتے ہوئے۔ تو یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اینڈ کمپاؤنڈ مرکب اضافی یوزڈ ایز اے مبتدا، یہاں جو ہم سیکھیں گے وہ سیکھیں گے ہم اسپیشلی جو جس فریز کا ہم یوز کریں گے وہ کس کا یوز کریں گے، ہم مرکب اضافی کا، اس کو ہم ایز اے اپنا سبجیکٹ لے کر آئیں گے، اور اس مرکب اضافی میں ہی ہم ڈفرینٹ فریزز کا یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، یہاں سینٹنسز ہیں اسٹارٹنگ میں۔ تو جو ہمارا اے ہے اوپر لکھا ہوا، اور جو سینٹنسز ہمیں 2 دے رکھے ہیں ان میں پہلا ہے لون السیارتی جمیل۔ اس سینٹنس کا ہم انالیسس کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، دا کلر آف دا کار از بیوٹیفل۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کلر کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں ہمارا جو لون السیارہ پہ اگر ہم غور کریں، لون السیارتی، تو یہاں لون جو ہے ہمارا وہ مضاف ہے، اور السیارتی کیا ہے ہمارا مضاف الیہ، اور جمیل کیا ہے، اس کی خبر ہے، یعنی مبتدا ہمارا کیا ہے لون السیارتی، اور خبر ہماری کیا ہے جمیل۔ چونکہ یہاں ہمارا جو مضاف ہے وہ ہمارا میسکلن ہے، مذکر ہے، تو ہماری خبر جو ہے وہ بھی کیا آئی ہے، میسکلن آئی ہے، مذکر آئی ہے، اس لیے ہم جمیلن کا ہم نے یوز کیا ہے۔ حالانکہ ہم بات کر رہے ہیں کس کی، ہم کلر کی بات کر رہے ہیں، اور کس چیز کی کلر کی بات کر رہے ہیں، ہم کار کے کلر کی بات کر رہے ہیں، السیارہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اور جو کہ اگر دیکھا جائے تو فیمینن ہے، لیکن کلر جو ہے، لون جو ہے وہ کیا ہے، میسکلن ہے، مذکر ہے، اس لیے ہم اپنی خبر بھی میسکلن یعنی مذکر لے کر آ رہے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ سینٹنس دیکھتے ہیں اسی پارٹ میں، بنتو ساجدن ذکیۃ، ساجد's ڈاٹر از انٹیلیجنٹ۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بنت ہم نے یوز کیا ہے وہ ہمارا مضاف ہے، ساجد کیا ہے ہمارا مضاف الیہ ہے، ان دونوں کو ملا کر بنا ہے مبتدا، اور خبر کیا آئی ہے ہماری ذکیہ، کیونکہ لڑکی کی، ڈاٹر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ میں فیمینن ہے، تو اس لیے ہم اس کی جو خبر لے کر آ رہے ہیں وہ بھی ہم فیمینن یعنی مؤنث لے کر آ رہے ہیں۔ اب پارٹ بی کی طرف چلتے ہیں، اسم ذالک الرجل حامد۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ یہاں
ہم جب جملے بنائیں گے، جملہ اسمیہ نومینل سینٹنسز ہم کریٹ کریں گے، تو یہاں ہم ڈفرینٹ فریزز کا یوز کریں گے کس میں؟ مرکب اضافی کو لائیں گے، لیکن اسی میں ہم ڈفرینٹ فریزز کا بھی یوز کر کے ہم سینٹنس کریٹ کرنا سیکھیں گے۔ تو یہاں بی پارٹ میں اسم ذالک الرجل میں آپ دیکھیں کہ اسم کیا ہے؟ ہمارا مضاف ہے۔ ذالک الرجل کیا ہے؟ ہمارا مضاف الیہ ہے۔ اور ذالک الرجل کو اگر ہم صرف ذالک الرجل کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ہمارا مرکب اشاری بھی ہے۔ تو یعنی یہاں پر ہم نے مرکب اشاری کو ایز اے مضاف الیہ استعمال کیا ہے، تو یہ پورا اسم ذالک الرجل جو ہے یہ پورا کیا بن جائے گا؟ ہمارا مرکب اضافی ہے، جس کو ہم سبجیکٹ کے طور پہ یعنی مبتدا کے طور پہ لائے ہیں، اور اس کی خبر کیا ہے؟ حامد۔ تو اس کو ہم کیسے لائے ہیں؟ اس کو ہم خبر کے طور پہ لائے ہیں، اس میں ہم نے کسی بھی طرح کا ہم نے کوئی فریز کا یوز نہیں کیا ہے، اس کو ہم اس سبجیکٹ کے مطابق لے کر آئے ہیں۔ یہاں پہ نام کی بات ہو رہی تھی، تو نام کیا ہے؟ حامد ہے۔ دا نیم آف دیٹ مین از حامد۔ اب دیکھتے ہیں اسی میں دوسرا سینٹنس۔ اب ہم بی پارٹ کا سیکنڈ سینٹنس دیکھ لیتے ہیں۔ دمیت ھذا الولد رائعۃ۔ اب یہاں جو ہے دمیت ھذا الولد، ھذا الولد کیا ہے؟ اپنے آپ میں مرکب اشاری کا ہم نے یوز کیا ہے، اور یہاں جو ہے ہم اسے ایز اے مضاف الیہ ہم نے اس کا استعمال کیا ہے، اس فریز کا۔ دمیت کیا ہے؟ ہمارا مضاف ہے، اور ھذا الولد کیا ہے؟ ہمارا مضاف الیہ ہے، اور خبر ہم لے کر آئے ہیں رائعۃ پریٹی۔ دا ڈال آف دس بوائے از پریٹی۔ تو ہم نے خبر میں فریز کا یوز نہیں کیا ہے، ہم نے مضاف میں جو ہے ہم نے فریز کا یوز کیا ہے ایز اے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ یعنی دمیت ذالک الولد یہ پورا ایک فریز ہے، اور اس میں بھی ہم نے مضاف الیہ کے طور پہ جس کو ہم لے کر آئے ہیں وہ بھی فریز ہے۔ تو اسی لیے جب اسٹارٹنگ ہوئی ہے بک کی اور نومینل سینٹنسز کی، تو نومینل سینٹنسز تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسٹارٹنگ میں اسٹرکچر وغیرہ سب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا اسٹرکچر ہوگا، نومینل سینٹنسز کو ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں فریزز کی نیڈ تو پڑتی ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم بہت سے فریزز کا یوز کرتے ہیں اپنی لینگویج میں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹ سینٹنسز ہم نے نہ کر کے ہم نے پہلے فریزز کے بارے میں سمجھا ہے، پڑھا ہے، اور دین اب ہم کیا آئے ہیں؟ ہم سینٹنسز پر آئے ہیں، تاکہ ہمیں زیادہ اچھے سے کلیئر ہو سکے اور ہمیں پتہ لگ سکے کہ کیسے کیسے ہم فریزز کا یوز اپنے سینٹنسز میں کرتے ہیں۔ تو یہاں سی پارٹ میں دیکھ لیجئے، پہلا سینٹنس ہے موعد الامتحان السنوی قریب، یعنی دا ٹائم آف دا اینول ایگزام از نیئر۔ تو یہاں جو ہے ہم اپنا مضاف دیکھیں گے، جب بھی ہمیں سینٹنس بنانا ہے اور ہمیں جو ہے اپنی خبر لے کر آنی ہے، تو ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی پڑھا تھا کہ ہمیں مطابقت تو دیکھنی ہے اپنی خبر اور مبتدا اور خبر دونوں میں، یعنی جنڈر وائز، نمبر وائز، کیس وائز ہمیں مطابقت دیکھنی ہے۔ تو چونکہ موعد جو ہے وہ میسکلن ہے، مذکر ہے، تو ہماری خبر جو آئی ہے وہ بھی مذکر میسکلن ہم لے کر آئیں قریبن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا جو مضاف الیہ ہے الامتحان السنوی، وہ ہم کیا لے کر آئیں؟ مرکب وصفی کو، یعنی ہمارا مرکب وصفی جو ہم نے پڑھا تھا اس کو یہاں پر ہم مضاف الیہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح ہم اپنا ایک سینٹنس پورا کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم ڈفرینٹ فریزز کا یوز کرنا سیکھ رہے ہیں، مرکب اضافی کو مبتدا سبجیکٹ کے طور پر لا کر، اور اس کے اندر بھی ہم ڈفرینٹ فریزز کا استعمال کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اب اسی کا جو دوسرا سینٹنس ہے وہ ہے ثمن سجادۃ ایرانیۃ رخیص۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو ہمارا سی پارٹ ہے اس کے اندر ہم نے مضاف الیہ کو مرکب اضافی جو ہے ہم مضاف الیہ کے طور پر لے کر آئے ہیں، اور وہ دونوں کیا ہیں؟ ڈیفینٹ ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب وصفی جو ہوتا ہے ان کا آپس میں موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیفینٹ ہے ہمارا موصوف، تو صفت بھی اس کی ڈیفینٹ آئے گی۔
یعنی اگر معرفہ ہے تو معرفہ آئے گی، نکیرہ ہے تو نکیرہ آئے گی. تو آپ دیکھیں فرسٹ سینٹنس میں تو معرفہ کا استعمال کیا گیا ہے اور سیکنڈ سینٹنس میں نکیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی موصوف اور صفت دونوں نکیرہ لے کر آئے ہیں. سمنو وہی مضاف ہو گیا، سجادۃ ایرانیۃ کیا ہو گئی اس کا مضاف الیہ، اور اگر دیکھا جائے تو مرکب وصفی بھی ہو گیا اور دونوں ہم نکیرہ لے کر آئے. رخیصن کیونکہ سمن جو ہے وہ میسکلن ہے، مذکر ہے، تو اس کی خبر رخیصن یعنی چیپ، سستے کے لیے ہم نے رخیص کا استعمال کیا ہے، تو وہ بھی ہم مذکر لے کر آئے ہیں. اب پارٹ ڈی کی طرف چلتے ہیں. حاطف عیادۃ الطبیب میت. یہاں ہم دیکھیں گے ہمارا جو ہمارا جو اٹینشن رہے گا، کنسیڈریشن رہے گا، وہ زیادہ ہمارا مضاف کی طرف رہے گا. تو ہمارا جو ہے حاطف عیادۃ الطبیب میت، یہاں حاطف جو ہے ہمارا وہ میسکلن ہے، مذکر ہے، اس لیے ہماری جو خبر ہے اس کو بھی ہم میسکلن لے کر آئیں میتن. دا فون آف دا ڈاکٹرز کلینک از ڈیڈ. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جو مضاف الیہ کے طور پر جس فریز کا یوز ہوا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہے، مرکب اضافی ہے. اگر ہم اس کا انالیسس کریں، اس مرکب اضافی کو جسے ہم مبتدا کے طور پر، سبجیکٹ کے طور پر لائے ہیں، تو حاطفو کیا ہے، مضاف ہے. عیادت الطبیبی کیا ہے، مضاف الیہ ہے. لیکن اگر ہم عیادت الطبیبی کو دیکھیں تو عیادتی کیا ہے، اپنے آپ میں مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے. مضاف الیہ وہ حاطف کا ہے اور مضاف کس کا ہے، وہ الطبیبی کا. اسی طرح دوسرا سینٹنس ہم دیکھتے ہیں. رائحۃ زہرۃ ورد طیبۃ. The smell of a rose flower is nice. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ہم کیا لے کر آئے ہیں، مرکب اضافی کو ہی لے کر آئے ہیں ایز اے مضاف الیہ کے طور پر. اور یہاں ہم نے انڈیفینٹ یوز کیا ہے، نکیرہ کے طور پہ یوز کیا ہے، اور پہلے سینٹنس میں ہم نے ڈیفینٹ لے کر آئے معرفہ کے طور پہ ہم نے اس کو یوز کیا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ سے ہائی لائٹ بھی ہے، ریڈ کلر سے. تو ہمارا مضاف جو ہے کیونکہ رائحۃن تو ہے، تو اس لیے ہم یعنی رائحہ ہے، اس لیے اس کی جو ہم خبر لے کر آئے ہیں وہ بھی فیمینن لے کر آئیں، کیونکہ وہ بھی فیمینن ہے اور اس کا جو ہم خبر لے کر آئیں وہ بھی فیمینن ہوگی. In the last 2 units, you learned how to form simple and compound murakkabun idafiyun and the rules governing mudaf and mudaf ilayh. Now we will proceed to make a sentence using simple or compound murakkabun idafiyun as a mubtada. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 2 یونٹس یعنی 8th and 9th یونٹ میں ہم نے سیکھا تھا جنریٹو فریز بنانا، کس طرح ہم ان کو بنائیں گے، ان کے رولز ہم نے سیکھے تھے، اور ان میں ہم دوسرے مرکبات یعنی فریزز کا کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. تو یہاں ہم مبتدا یعنی اب ہم نے سینٹنسز بنانے جو ہیں ان سب فریزز کا یوز کرتے ہوئے اور جنریٹو فریز کا یوز کرتے ہوئے ہم سینٹنسز بنانا یعنی اس جنریٹو فریز کو ہم ایز اے مبتدا اور سبجیکٹ بنانا ہم سیکھ رہے ہیں اس یونٹ میں. Needless to say that the mudaf needs to be given more attention when you use a murakkabun idafiyun in a sentence. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی خبر جو ہے مضاف کے اکارڈنگ ہی لے کر آتے ہیں. تو یہاں جو ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مضاف زیادہ امپورٹنٹ ہے یا مضاف الیہ، ویسے تو دونوں ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمارا جو مین کنسرن جس کی بیسس پر ہم اپنی خبر لے کر آتے ہیں وہ مین ہوتا ہے ہمارا مضاف. اسی کی بیس پر ہم کیا لے کر آتے ہیں، اپنی خبر، کیونکہ وہی مین ہوتا ہے ہمارا. تو ہمارا جو فوکس رہے گا وہ ہمارا مضاف پر رہے گا اور اسی کے اکارڈنگ ہم اپنی خبر لے کر آئیں گے. All the changes of vowel signs take place on the mudaf and its gender and number is to be taken into consideration before you use a khabar. On the other hand, the mudafun ilayh will take the genitive case indicated by kasra on its last letter. جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے، ہم نے رولز جب پڑھے تھے جنریٹو فریز کے اس کو بنانے کے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارا مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جنریٹو کیس میں آتا ہے، یعنی اس کے لاسٹ لیٹر پہ کسرہ آتی ہے. تو وہی بتا رہے ہیں، وہی ریویژن کرا رہے ہیں ہمارا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. Now look into the examples A. In these 2 sentences, a murakkabun izafi as a whole is used as a مبتدا. جو ہم نے پڑھ لیا، جو ہم نے انالیسس کیا تھا اوپر، وہی بتا رہے ہیں ہم کو
As the mudafun ilay is a definite noun, the mudaf to will become definite. یہ بھی ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا مضاف الیہ اگر ڈیفینٹ ہے تو آٹومیٹیکلی ہم مضاف کو بھی ڈیفینٹ یعنی معرفہ مانیں گے. The whole phrase of مضافن and مضاف الیہ is acting as a مبتدا. یہاں پہ مبتدا کے طور پر ہم لے کر آئے ہیں اور ہماری جو خبر ہے the following indefinite word is خبر. وہ ہماری جو خبر ہم نے کیونکہ رولس میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی ہم نامینل یا جملہ اس میں ہم جب بھی کریٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے ہمارا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈیفینٹ یعنی معرفہ آتا ہے اور اس کے جو خبر اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے یا پریڈیکیٹ ہوتا ہے وہ کیا آتی ہے وہ نکرہ آتی ہے. تو وہی بتا رہے ہیں the nominative case of مبتدا is indicated by giving ضمہ to the مضاف as the مضاف الیہ has its own vowel sign of کسرہ. یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیونکہ جب ہم سینٹنسز بناتے ہیں تو ہم نامینیٹیو کیس میں اپنا مبتدا لے کر آ رہے ہیں اگر تو ہمارا مضاف پہ بھی کیا آئے گا نامینیٹیو کیس ہی آئے گا. The gender of a مرکب اضافی as a whole is decided by looking at the gender of مضاف only and the خبر will be used masculine or feminine accordingly irrespective of the gender of مضاف الیہ. compare between A and B. اب جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا میں نے بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مضاف کے اکارڈنگ ہی ہم جنڈر لے کر آئیں گے اپنا خبر میں بھی فیمنن تو فیمنن میسکلن تو میسکلن. اب یہ وہی بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ ہم زیادہ دھیان دیں مضاف پر. تو اسی کو انالیسس کر کے انہوں نے بتا رکھا ہے سینٹنس اے اینڈ بی میں. جیسا کہ میں نے سمجھا دیا تھا کہ لون جو ہے ہمارا لون السیارتی جمیل میں لون جو ہے وہ ہمارا میسکلن ہے. دیٹس وائی ہم جمیل لے کر آئیں. اگر سیارہ اسٹارٹنگ میں آ رہا ہوتا یعنی کار ہم لے کر آ رہا ہوتے شروع میں تو جمیلتن ہم کر سکتے تھے کیونکہ ہمارا مضاف پھر سیارہ ہو جاتا کار ہو جاتی اور وہ فیمنن ہے اپنے آپ میں مؤنث ہے تو اس کی خبر پھر ہمیں مؤنث لانی ہوتی. تو اب اس کو انالائز کر کے دونوں سینٹنسز کو انہوں نے ہمیں دکھا رکھا ہے کہ اسی طرح بنتو ساجدن زکیتن اس کو بھی انالائز کر کے ہمیں دکھا رکھا ہے کہ کس طرح ہم نے مضاف کے بیسس پر ہم اپنا پریڈیکیٹ جو ہے لے کر آئے ہیں اپنی خبر ہم لے کر آئے ہیں اور کس طرح جملہ اسمیہ کو ہم نے کریٹ کیا ہے. تو وہی سب ہے جو میں آپ کو سمجھا چکی ہوں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. In the next 6 sentences of B, C, D, the mubtada is a compound, murakkabun idafi, while the mudaf is a singular noun, the mudafun ilayhi is a murakkabun ishari, murakkab wasfi اور murakkab izafi, respectively. وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی بار بار کہ ہم جو ہے وہ اپنا مضاف سنگولر ناؤن لے کر آ رہے ہیں اور اس کا جو ہم مضاف الیہ لے کر آ رہے ہیں وہ ہم ڈفرینٹ فریزز کا یوز کرتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں. مرکب اشاری وصفی اضافی ان کا یوز کرتے ہوئے ہم لے کر آ رہے ہیں مضاف الیہ کے طور پر اور پھر اس کو پورا ہم مبتدا کے طور پر لے کر آ رہے ہیں. The whole phrase of مضاف and compound مضافن الیہ is used as مبتدا and its nominative case is indicated by giving ضمہ to the مضاف. اب وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو ریپیٹ کی بار بار وہی بات آ رہی ہے. دا خبر از یوزڈ اکارڈنگ ٹو دا جینڈر اینڈ نمبر آف دس مضاف. بار بار ان کا کنسیڈریشن کس پر ہے وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں بار بار کہ مضاف جو ہے وہ مین ہے اسی کی بیسس پر ہم جو ہے اپنی خبر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے مین جو کنسرن ہے وہ یہی ہے اس یونٹ میں جو مین ان کا فوکس ہے وہ اسی پر ہے. اسی طرح انہوں نے نیچے دے رکھا ہے دمیۃ ھذا الولد راعیۃ. تو یہاں بھی دیکھیے آپ انہوں نے پورا انالائز کر کے ہمیں بتایا ہے دا واول سائن آف مبتدا از پلیسڈ آن دا مضاف دیٹ از دمیۃ. نامینیٹیو کیس میں لے کر آئے ہیں ہم اپنا مضاف. دا واول سائن آف مضاف الیہ وہاں اس میں کیا ہے ہم نے مشار الیہ کا یوز کیا ہے. مشار الیہ میں ہم نے اپنا جو جینیٹیو کیس ہے اس کا استعمال کیا ہے کسرہ کا استعمال کیا ہے لاسٹ لیٹر پہ. ٹھیک ہے تو وہی یہ انالائز کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری مبتدا جو ہے ہمارا جو مبتدا ہے وہ فیمنن تھا مؤنث تھا. دیٹس وائی ہم جو اس کی خبر لے کر آئے وہ بھی ہم مؤنث لے کر آئے فیمنن لے کر آئے. تو یہ پورا انالائز کر کے آپ کو بتایا وہی بتایا جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں سینٹنسز کو انالیسس کرتے میں آپ کو سمجھایا تھا. دین اسی طرح جو بی اور سی انہوں نے دے رکھا ہے سمنو سجادتن
ایرانیۃ رخیص، تو یہاں بھی جو ہمارا سمن ہے وہ مضاف ہے، اس کی خبر جو ہے رخیص وہ اسی کے اکارڈنگ جنڈر وائز ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ وہ میسکلن ہے تو ہماری خبر بھی میسکلن ہے۔ تو مین جو کنسرن ہے ہمارا وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کو بھی انہوں نے اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اس کو ہم نے پورے کو ہم نے مبتدا کے طور پہ لے کر آئے ہیں، اسٹارٹنگ میں جو مرکب اضافی ہم نے یوز کیا ہے، اور جو ہمارا جو موصوف صفت ہے اس پہ کسرہ لے کر آئیں کیونکہ وہ مضاف الیہ کے طور پر یوز ہو رہا ہے، اور ہمارا سمن جو ہے وہ میسکلن ہے، دیٹس وائی ہماری خبر بھی میسکلن یعنی مذکر ہوگی۔ حاطف عیادۃ الطبیب میت، یہاں حاطف جو ہے وہ مضاف ہے، دیٹس وائی ہماری جو خبر ہے میتن وہ بھی مذکر یعنی میسکلن ہوگی۔ اب یہاں بھی انہوں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جو ہے نامینیٹو کیس میں یوز کیا ہے مضاف کو۔ اب جو یہ سینٹنس ہے حاطف عیادۃ الطبیب میتن، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے مضاف الیہ جو ہے وہ مرکب اضافی کا ہی یوز کر کے مضاف الیہ بنایا ہے، اور مضاف کے اکارڈنگ یعنی جو ہم نے سٹارٹنگ میں یوز کرا ہے حاطف، اسی کے اکارڈنگ ہم اپنی خبر لے کر آئے ہیں میتن۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ یونٹ اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، اور اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور جہاں بھی ایشو آئے مجھے ضرور بتائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو بھی میں نے آپ کو سمجھایا یا سمجھانا چاہا وہ سب آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، میری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے اور مجھے سبسکرائب کرنے کے لیے۔